کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم نے وہ زندگی اختیار کی ہے، اس مذہب کو اختیار کیا ہے جس میں ہماری آخرت بڑی خوبصورت ہو گئی ہے، لیکن اس دنیا میں وہ لوگ غربت کی زندگی، افلاس کی زندگی اور رہبانیت کے طرز عمل کی زندگی، یعنی گھر بار کو چھوڑ دینا، کاروبار کو چھوڑ دینا، باغات کو چھوڑ کے چلے جانا، اپنے بچوں کو چھوڑ کے چلے جانا، یا پھر کچھ لوگ ایسے تھے جو شادی ہی نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے بس ہم نے صرف آخرت میں کامیاب ہونا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے مذہبی لوگوں کی بات ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے آئے جنہوں نے مذہب سے راہ فرار اختیار کیا اور کہنے لگے کہ بس ہم نے صرف اس دنیا میں کامیاب ہونا ہے، آخرت کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ وہ ان مذہبی لوگوں سے نکل کر صرف دنیا کے پجاری بن گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا، کائنات تو تو نے بنائی ہے، اب تو ہی حکم فرما کہ تیرے نزدیک خوبصورت زندگی کون سی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین، پسندیدہ زندگی اسلام والی ہے۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ یہ اسلام کیا ہے؟ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ ہم نے آپ پر دین کو مکمل کر دیا ہے، آپ پر ہم نے اپنی تمام نعمتیں نازل فرما دی، آپ کو جو ہم نے دین دیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ ہم نے یہی توجہ کرنی ہے، غور کرنا ہے اس بات پر کہ اسلام ہے کیا۔ اب بات کو سمجھنا، اب ایک آدمی رستہ بنانا چاہتا ہے دوسرے شہر جانے کے لیے، اگر اس طرف سے رستہ بناتا ہے تو ادھر پہاڑ زیادہ ہیں اور ادھر خطرہ بھی زیادہ ہے کہ سفر چوروں اور ڈکیٹوں کے کہیں بیچ سے نہ ہو جائے۔ اس طرف سے رستہ نکالنا چاہتے ہیں تو وہ رستہ لمبائی میں زیادہ، سفر میں زیادہ پڑتا ہے۔ اب کسی سے عقل مند آدمی سے پوچھا کہ یار ہم کیا کریں؟ اس نے کہا کہ تم درمیان سے رستہ نکالو، نہ پرخطر ہوگا اور نہ ہی زیادہ سفر والا ہوگا۔ اب ایک زندگی ہے جو صرف دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف اور صرف آخرت اچھی چاہتے ہیں۔ کیا شان ہے، آپ خوش ہو جائیں گے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے، جو ہمیں طرز عمل دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے اصول بتائے ہیں، اس میں آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، جیسے سورۃ لقمان میں آیا، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ یہ آیت نمبر 19 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تجھے دین اسلام دیا ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اسلام کا دوسرا معنی ہے درمیانی راستہ، نہ زیادہ سخت نہ ہی زیادہ نرم، نہ صرف آخرت کی فکر نہ صرف دنیا کی فکر، دنیا بھی خوبصورت آخرت بھی خوبصورت، یعنی دنیا کی بھی کامیابی آخرت کی بھی کامیابی۔ اسے کہتے ہیں میانہ روی، اسے کہتے ہیں اعتدال والی زندگی، اعتدال والا رستہ۔ یہ ہے اسلام۔ دین اسلام انسان کو اس دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے اور آخرت تو پھر مومن کی ہے ہی کامیاب۔ یہ ہے انسان کا مقام،
جو اسلام نے آ کر انسان کو دیا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ لقمان میں جو ارشاد فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اصول دیکھو کتنے باریک کر کے بتائے جا رہے۔ فرمایا اپنی چال میں بھی اعتدال اختیار کرو، نہ زیادہ تیز چلو نہ زیادہ آہستہ۔ فی مشیک واغضض من صوتک، اور اپنے آواز میں بھی میانہ روی اختیار کرو، نہ زیادہ بلند نہ زیادہ آہستہ، اتنا اونچی آواز سے بھی نہیں کہ معاشرے میں کوئی خرابی پیش آئے، اور اتنی آہستہ بھی نہیں کسی کو سنائی نہ دے۔ یہ معاشرے کا حسن ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمید، بے شک اللہ کے نزدیک ناپسند آواز تو گدھے کی آواز ہے، جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے کہ تم گدھے کی طرح باتیں نہ کرو، گدھے کی طرح ہنسو نہ۔ یعنی زیادہ ہنسنا یہ بھی معاشرے میں خرابی پیدا کرتا ہے، اور نہ ہنسنا یہ بھی معاشرے میں خرابی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جس کو ہنسنا نہیں آتا اس کے کوئی دوست نہیں ہوتے، جس کا اخلاق اچھا نہیں اس کا بھی کوئی دوست ہوتا ہے۔ زیادہ بھی نہ ہنسیں اور نہ ہنسنے والی عادت بھی نہ ڈالیں۔ اگر باتیں کرتے ہیں تو اونچی آواز سے بھی نہ کریں، بالکل کام بھی نہ کریں۔ اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے، اسلام ایک اتنا خوبصورت دین ہے کہ معاشرے کو اتنا خوبصورت بنا دیتا ہے کہ صرف لوگ دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میانہ روی اختیار کرتا ہے، اعتدال والی زندگی اختیار کرتا ہے، وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ عبادت میں بھی میانہ روی، کاروبار میں میانہ روی، نہ اتنا کام کرو کہ تم تھک جاؤ بیمار ہو جاؤ، اور نہ کام چھوڑ دو کہ تم محتاج ہو جاؤ۔ کام میں بھی میانہ روی اختیار کرو۔ کسی کے ساتھ اتنی محبت نہ کرو کہ تم ٹوٹ کے چاہنے لگو اور تمہارے دل پہ اثر کر جائے، اور پھر تم کمزور ہو جاؤ۔ اور کسی کے ساتھ یہ نہ ہو کہ تم محبت ہی نہ کرو، تم بالکل بیکار ہو جاؤ۔ یعنی ہر کام میں درمیانہ راستہ، اللہ کی عبادت میں بھی درمیانہ راستہ۔ آپ جانتے ہیں کہ زیادہ کھانا یہ بھی صحت کو نقصان دیتا ہے، نہ کھانا بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس میں بھی درمیانہ راستہ اختیار کرو، یعنی اتنا کھاؤ کہ ابھی بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دو۔ علم حاصل کرنے کے لیے سارا دن اور ساری رات نہ پڑھتے رہیں کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی کا مسئلہ بن جائے، کوئی دماغ کا مسئلہ بن جائے، اور بالکل پڑھنا بھی نہ چھوڑ دیں، پھر آپ ناکام ہو جائیں گے۔ ہر وقت کھیل کود میں بھی نہ لگے رہیں، یہ بھی آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اور ہر وقت آپ اپنے کام پہ بھی نہ لگے رہیں، کبھی وقت نکالا کریں، دوستوں میں بیٹھا کریں، گھر والوں میں بیٹھا کریں، اپنی فیملی میں بیٹھا کریں، کچھ ہنسی مذاق ہو جائے۔ جیسے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمیر بن مالک، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، ان کی ایک چڑیا مر گئی تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ چڑیا سے محبت بڑا کرتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ مزاح فرمایا کرتے، فرماتے عمیر تیری چڑیا کا کیا بنا؟ یعنی محفل میں کبھی کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا بہت مزاح بھی کیا کرتے تھے، کچھ ہنسی مذاق بھی ہو جاتی۔ عبادت میں بھی اعتدال والا راستہ، وہ جو رہبانیت اختیار کرتے تھے لوگ، وہ گھروں سے نکل جاتے، کاروبار چھوڑ دیتے۔ ایک شخص نکل گیا، صرف وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اب اس کے گھر کا کیا بنے گا؟ معاشرے کو کون سدھارے گا؟ معاشرے کی بگاڑ کو کون ٹھیک کرے گا؟ معاشرے کی خرابیاں کون ٹھیک کرے گا؟ معاشرے جو اچھے اچھے لوگ ہیں وہ تو باہر نکل گئے، سارے جنگلوں میں جا کے بیٹھ گئے، عبادت کرنے لگ گئے، وہ تو اپنی زندگی ٹھیک کرنے کے لیے چلے گئے۔ تو اب یہ جو لوگ ہیں
ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کون آئے گا؟ اللہ کے پیغمبر تو لوگوں کی اصلاح کے لیے آئے تھے، اور اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنی جانوں کو بھی داؤ پہ لگا کر وہ قوم کی بھلائی چاہتے ہیں، قوم کی اصلاح چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ایک شکایت پہنچی کہ 3 آدمی ہیں جنہوں نے قسم کھا لی ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں کو اپنی بارگاہ میں بلایا اور فرمایا کہ تم نے کیا قسم کھا رکھی ہے؟ قسم اس لیے انہوں نے کھائی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آ کر پتہ لگایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کیسے کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سوتے بھی ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو اس لیے سوتے ہیں کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے، وہ تو بخشے ہوئے ہیں، وہ تو جنت کے سردار ہیں، ہمیں تو محنت کرنی چاہیے۔ ان 3 لوگوں نے قسمیں کھائی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا قسم کھائی ہے؟ ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قسم کھا لی ہے ساری زندگی میں نوافل ہی پڑھتا رہوں، ساری رات نفل پڑھا کروں گا، ساری رات عبادت کیا کروں گا اور صبح بھی عبادت کیا کروں گا۔ دوسرے شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قسم کھا لی ہے میں کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، ساری زندگی میں روزے رکھوں گا۔ تیسرے شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں ساری زندگی نکاح بھی نہیں کروں گا، کسی عورت کے پاس نہیں جاؤں گا، میں صرف اللہ کی عبادت کروں گا کہ کہیں کوئی عورت بھی میرے اور اللہ کے درمیان عبادت میں خلل نہ آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دیکھو میں تم سب سے زیادہ اپنے اندر اللہ کی خشیت رکھتا ہوں، میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں اللہ سے زیادہ ڈرتا ہوں، میں اللہ کی عبادت کو زیادہ سمجھتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، میں رات کو نوافل بھی پڑھتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں۔ فرمایا کہ میں اپنے دوستوں میں بھی بیٹھتا ہوں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا ہے فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ تمہارے نبی کی سیرت ہے، تمہارے نبی کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو زیادہ سمجھنے والا کون ہے؟ اللہ سے زیادہ ڈرنے والا کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ اپنے غلاموں کو عبادت میں بھی اعتدال کا رستہ دے رہے ہیں، میانہ روی کا رستہ، کہ عبادت میں بھی میانہ روی اختیار کرو، اپنے گھر والوں کا حق عبادت میں نہ گزارو اور عبادت کا حق گھر والوں کے ساتھ نہ گزارو۔ جیسے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے پوچھا گیا کہ اماں جی یہ بتائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں کیسے گزارتے ہیں، وقت کیسا گزرتا ہے؟ آپ نے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں آ کے یوں باتیں کرتے ہیں، یوں باتیں سناتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل صرف ہمارے ساتھ ہی ہے۔ اتنی خوش اخلاقی کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ باتیں کرتے، اور جیسے ہی اذان ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بس خاموشی سے اٹھ کے چلے جاتے، یوں لگتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے ساتھ تو کوئی رشتہ ہی نہیں، ہمیں جانتے ہی نہیں۔ یعنی جو وقت اللہ کی بارگاہ میں گزارنے کا ہے وہ وہاں گزارتے، اور جو وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارنے کا ہے وہ یہاں آ کر گزارتے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا اے عبداللہ تم اللہ کی عبادت بھی کیا کرو اور رات کو سویا بھی کرو، روزے بھی رکھا کرو، روزے چھوڑا بھی کرو، تمہارے اوپر تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے، اس کو بھی سکون دینا ہے، تمہارے اوپر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، اس کو بھی آرام دینا ہے۔ کل ہر چیز نے اللہ کی بارگاہ میں بولنا ہے، اس لیے ہر کسی کا حق ادا کرو۔ ہمارے اوپر ہمارے خاندان کا بھی حق ہے، ہمیں ان کا بھی حق ادا کرنا چاہیے، وہاں بھی جانا چاہیے، وہاں بھی بیٹھنا چاہیے، کوئی جنازہ ہے رشتہ داروں میں سے وہاں بھی جانا چاہیے، کوئی بیمار ہو گیا ان کی عیادت کے لیے جانا چاہیے، کسی کی شادی ہے، کسی کی غمی ہے، جہاں جو کچھ ہے وہاں ہمیں شامل ہونا چاہیے۔ یہ ہے ہر معاملات کو اچھے طریقے سے نمٹانا، ہر معاملات کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا، خوبصورتی سے زندگی بسر کرنا، یہ ہمیں اسلام تعلیم دیتا ہے۔ یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے وہ خوشبو آتی ہے کہ انسان کا یہ جہان بھی کامیاب ہوتا ہے اور وہ جہان بھی کامیاب ہوتا ہے۔